اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج ہمارے درس قرآن کے سبق کا چوتھی آیت سے ابتدا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس سے پہلے اس دعا کی تمہید تھی. اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھلا دیا کہ اگر اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگو. پہلے اس کی تعریف بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، پھر اس کے بعد اس کے آگے درخواست پیش کرو. اور یہ بھی دیکھیں کہ پہلے غائب کا صیغہ تھا اور اب خطاب کا صیغہ ہے. پہلے انسان یوں پڑھ رہا تھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب اللہ کی صفات ذکر کرنے سے اس کی محبت کا شعلہ دل میں بھڑک اٹھا تو پھر انسان اب براہ راست خطاب کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس میں حصر بھی ہے اور تخفیف بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. مشرکوں نے اپنے اتنے دیوتاؤں کو اختیارات دیے، اپنے دیوتاؤں کو اتنے اختیارات دیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا کہ یہ بیٹا دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ زندگی دینے والا، یہ موت دینے والا. انہوں نے اتنے اختیارات دیے اپنے دیوتاؤں کو، اللہ کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا. وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو بے اختیار مانتے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہے جو اللہ کو با اختیار مانتا ہے، بے اختیار نہیں مانتا. مسلمان کہتا ہے کہ ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق رسول سے، ادب رسول کا، احترام رسول کا. لیکن مانگیں گے اسی سے جس سے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے گوشوں میں رو رو کر مانگا کرتے تھے. مانگیں گے صرف اسی سے. ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے، صدقہ اسی کے لیے، خیرات اسی کے لیے، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے، سجود
رکوع سب اللہ کے لیے، عمرے اور حج بھی اللہ کے لیے، اور دعا بھی اسی سے مانگیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت آخری درجے تک کریں گے، لیکن مانگیں گے اسی سے جس سے خود آپ مانگا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ادھر جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، نعبد، اعبد بھی آ سکتا تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ اے اللہ ہم سب مانگ رہے ہیں، ساری جماعت مانگ رہی ہے، ساری امت مانگ رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید میں تقریباً جو دعائیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں وہ جمع کے صیغہ کے ساتھ ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا ظلمنا، یہ سب جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سارے صیغے جمع کے ساتھ ذکر کیے۔ علماء نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے سب کو شریک کرنے میں، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ ہم سب مانگ رہے ہیں، اس وقت بندے کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو، اور میں سب کو شامل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک ایسا اللہ کا ولی ہو جس کی اللہ دعا قبول کر لے اور اللہ اس کی برکت سے میری دعا بھی قبول فرما لے۔ کیونکہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک کی تو قبول کرے اوروں کی قبول نہ کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تذلیل اور احتیاج کے آخری درجے کو عبادت کہتے ہیں، لہٰذا اس کا مستحق وہی جو عظمتوں کے آخری رتبے پر فائز ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو احتیاج سے پاک ہے۔ سارے کے سارے انبیاء اس کے محتاج، سارے ولی اس کے محتاج، سارے صحابہ اس کے محتاج، سارے کتب ابدال سب اس کے محتاج۔ اللہ احتیاجی سے پاک۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبد کا معنی لغت میں غلام ہے، ہر انسان کے اندر ایک غلامی کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے تو آدمی مسلمان بن کر رہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں صحیح طرح نہ لگائے تو انسان کے اندر جو غلامی کا مادہ ہے وہ خود بخود کفر کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ایک ایک چیز میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، رزق حلال کمانے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، دکان چلانے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم کوئی کام کر سکیں، ہم گناہوں سے بچنے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ہر عبادت کرنے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، تو ہمیں چلاتے رہنا سیدھے راستے پر، اور سیدھا راستہ تو ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ تو چلاتے چلاتے ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ ہر مومن
قدم بقدم اللہ رب العزت سے ہدایت کا محتاج ہے۔ وہ شعور ابتدا سے لے کر زندگی کی آخری سانسیں بکھرنے تک یہ کہتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر روز کہتا ہے اور ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کیا وہ بد ہو یا نیک ہو سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، اور ہمیں یا اللہ تو بھٹکنے نہ دینا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ہمارے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں اور ہمارے قدموں میں کوئی لغزش نہ پیدا ہو جائے، ہمیں شیطان نہ بھٹکا لے اور ہمیں شیطان کسی غلط راستے پر نہ لگا لے اور ہمیں شیطان اچک نہ لے، اے اللہ تو ہمیں بچائے رکھنا اور ہمیں غلط فرقوں کی طرف نہ ہم بھٹ جائیں، اے اللہ تو ہمیں بچائے رکھنا، اور ہم قیامت کے دن تیرے حضور جب پیش ہوں تو ہم ایمان کا سرمایہ لے کر پیش ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ یہ ہم پوری زندگی مسلمان یہ دعا کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اور پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم یہ تیرے سے دعا کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا اور ہم بھٹک نہ جائیں، ہمیں سیدھے راستے کی تعیین میں کوئی غلطی نہ لگ جائے، تو ہمیں بتلا دے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق خود ہی قرآن مجید میں وضاحت فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ وہ لوگ تو ہیں جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کی تعیین بھی فرما دیجئے، وہ لوگ کون ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی وضاحت فرما دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہر ایک پر اللہ رب العزت نے اس کی بساط کے مطابق، اس کے رتبے کے مطابق اس پر انعام فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں سارے انبیاء آ گئے، سارے صحابہ آ گئے، سارے ولی آ گئے، سارے کتب آ گئے، سب ابدال آ گئے، سارے نیک لوگ آ گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعمت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت کے انعام سے نوازا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن مجید کی اتباع ہی کافی نہیں، بلکہ جس پر قرآن نازل ہوا ان کی اتباع بھی ضروری ہے، اور اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں جماعت کی نماز کی فضیلت، گھر میں اکیلے بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے، تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کوئی ایسا سچی طلب والا ہوتا ہے اور ایسا نیک کوئی پرہیزگار متقی ہوتا ہے جس پر اللہ انوارات کی بارش فرما رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان نہیں کہ ایک پر تو انوارات کی بارش کریں اور دوسرے پر نہ کریں۔ جماعت کی نماز کا ثواب، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ بڑے بڑے دینی اجتماعات، ان کے اندر شامل ہونا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کثیر تعداد میں اللہ والے ہوتے ہیں جو دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ نے ان پر ہدایت نچھاور کی ہوئی ہے۔ جب ہم جا کر بڑے بڑے اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت جب ان اپنے نیک بندوں پر انعامات کی بارش کر رہا ہوتا ہے
تو اس وقت اللہ ہمیں بھی خالی نہیں چھوڑتا، اگرچہ جتنا ہی گناہ گار ہوں۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا جن پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ صراط مستقیم کی ایجابی انداز میں اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرما دی، اور صراط مستقیم کو سلبی انداز میں اب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچائے رکھنا جو مغضوب علیہم ہیں، اور اے اللہ ان لوگوں سے بھی بچائے رکھنا جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں۔ مغضوب علیہم کون ہیں ولا الضالین کون ہیں؟ اس کے بارے میں کثیر مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بیان کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو عمل کے اعتبار سے گمراہ ہیں، ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو فکر اور نظریات اور اعتقاد کے اعتبار سے گمراہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو مغضوب علیہم عمل کے اعتبار سے گمراہ ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ فرمانا جو ضالین فکر، نظریات اور اعتقاد کے اعتبار سے گمراہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ دعا ہے، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا معنی ہے استجب، اے اللہ تو قبول فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا حسنین آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جزاک اللہ۔